السلام علیکم۔ آج علم عروض کی 8ویں کلاس ہے۔ اگر آپ میرے پریویس کلاسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے، وہاں بیان و بدیع اور اس پر کلک کریں تو وہاں پر میرے پریویس لیکچرز عروض کے حوالے سے موجود ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو شعراء کی مقبول اور اردو شعراء کی پسندیدہ بحر ہزج مسمن سالم کو پڑھیں گے اور ایک شعر کے ذریعے اس کی تقطیع کر کے ہم اس بحر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بحر ہزج مسمن سالم، مسمن کہتے ہیں 8 کو، سالم مطلب مکمل، پورے 8، یعنی 4 ارکان پہلے مصرعے میں، 4 دوسرے میں، تو یہ ہو گئے 8، یعنی مفاعل 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 پہلے مصرعے میں 4، اور اسی طرح دوسرے مصرعے میں بھی 4، تو یہ ہو جائیں گے 8۔ تو اس کو اسی وجہ سے بحر ہزج مسمن سالم کہتے ہیں۔ بحر کا نام ہزج ہے، یعنی بحر ہزج، اور چونکہ اس میں 8 ارکان ہیں اور 8 پورے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، تو اسی وجہ سے اس کو مسمن سالم کہتے ہیں۔ مفاعل، ہم سبب اور وتد پڑھ چکے ہیں تقریباً کلاس نمبر 2 میں، آپ لوگوں نے سمجھا ہے۔ اگر سبب وتد یعنی اصول سہگانہ آپ کو نہیں آتا تو آپ تقطیع نہیں کر سکتے، بحر کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا اس کے لیے آپ پہلے سبب اور وتد کی ویڈیو دیکھیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ بحر آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے۔ مفاعل یہ ایک رکن ہے، اس میں بار بار استعمال ہوتا ہے اس بحر میں، مفاعل مفاعل مفاعل۔ تو مفاعل وتد مجموع اور 2 سبب خفیف کا مجموعہ ہے۔ وتد مجموع دیکھیں، وتد کہتے ہیں 3 کو، اور پھر وتد کی ایک قسم ہے وتد مجموع، یعنی 3 حروف جن میں پہلے 2 متحرک ہو اور تیسرا ساکن ہو، تو اس کو ہم وتد مجموع کہتے ہیں۔ تو اس میں پہلے 2 حروف متحرک ہیں اور تیسرا الف ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہے۔ سبب خفیف، سبب کہتے ہیں 2 کو، اور پھر سبب کی ایک قسم ہے سبب خفیف، یعنی پہلا حرف جب متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو تو اس کو ہم سبب خفیف کہتے ہیں۔ تو ایلن میں عین متحرک ہے اور یہ ساکن ہے، تو یہ ایک سبب خفیف ہو گیا، اور پھر لن میں لام متحرک ہے، نون ساکن ہے، تو یہ دوسرا سبب خفیف ہو گیا۔ تو اس میں 2 سبب خفیف ہے اور ایک اس میں وتد مجموع ہے، تو 2 سبب خفیف اور ایک وتد مجموع کے مجموعے کو مفاعل کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اچھا، اب اس کی تقطیع کرتے ہیں ایک شعر کے ذریعے۔ غالب کا ایک شعر ہے، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ جب تقطیع کریں گے تو سب سے پہلے اس طرح شعر لکھیں گے اور پھر اس پر زبر زیر اور پیش ڈالیں گے، اور جن حروف کی آواز نہیں آ رہی، جو مکتوبی غیر ملفوظی ہے، یعنی جو لکھے گئے ہیں لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی، تو آپ اس پر زبر زیر یا پیش یا سکون کی علامت یہ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ علم عروض کا زیادہ تر تعلق آواز سے ہے۔ جب کسی حرف کی آواز نہیں آ رہی، شعر کو پڑھنے کے دوران حرف کی آواز نہیں آ رہی، تو تقطیع کے دوران ہم اس کو شمار نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حرف جن کی آواز نہیں آ رہی وہ بالکل اس شعر کا حصہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ اس طرح شعر لکھیں گے، پھر اس طرح اس پر زبر زیر اور پیش ڈالیں گے۔ تو دیکھیں، ہم نے تقطیع کے اصول کلاس نمبر 7 میں پڑھے تھے کہ نون غنہ شمار نہیں ہوتا، نون غنہ شمار نہیں ہوتا، 2 چشمی ہے اور نون غنہ، یہ بالکل
ساکت ہو جائیں گے یعنی گر جائیں گے۔ ہزاروں ہاہشے ایسی، ہاہشے واو پر میں نے کوئی زبر زیر پیش نہیں ڈالا کیونکہ اس کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاہشے، ہے کے بعد الف کی آواز آتی ہے لیکن واو بیچ میں سے اسکپ ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی، لہٰذا تختی کے دوران ہم اس کو بھی شمار نہیں کریں گے واو کو، تو اسی وجہ سے میں نے اس پر زبر زیر پیش نہیں ڈالا۔ ہزاروں ہاہشے ایسی کہ ہر ہاہش، کہ ہر، اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس ہی کی آواز نہیں آ رہی، لکھا گیا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ جب لکھا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مکتوبی، اور جب اس کی آواز نہیں آ رہی تو اس کو ہم کہتے ہیں غیر ملفوظی۔ تو اب یہاں پر یہ ہے غیر ملفوظی ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی، تو اسی وجہ سے ہم اس کو گرا دیں گے۔ دوبارہ ہاہش کا لفظ، یہ واو بھی گر جائے گا، اس کی آواز نہیں آ رہی۔ پدم نکلے، پدم، یہاں پر بھی ہی کی آواز نہیں آ رہی، آپ زبان سے بولتے جائیں، پدم نکلے، پدم، پے کے بعد فوراً دال کی آواز آتی ہے لیکن اس ہی کی آواز نہیں آ رہی، اسی وجہ سے میں نے اس پر زبر زیر یا پیش نہیں ڈالا۔ اسی طرح دوسرے مصرعے کو اگر آپ دیکھیں تو ان تمام میں بھی جو سکپ ہیں، جو الفاظ بولنے میں نہیں آتے، مثال کے طور پر آخر میں جو بی ہے، بی میں دو چشمی ہے تو بالکل گرا دیتے ہیں، یہ تو اصول ہے، تختی کے دوران نون غنہ اور دو چشمی ہے بالکل شمار نہیں ہوں گے، اور اس ی کی آواز بھی نہیں آ رہی، لیکن پھر بکم نکلے، بے کے بعد فوراً اس کاف کی آواز آ رہی ہے، تو اسی وجہ سے جن الفاظ کی آواز نہیں آ رہی تھی میں نے اس پر زبر زیر پیش نہیں ڈالے۔ اچھا، اب ہم اس شعر کی تختی کرتے ہیں کہ آیا یہ شعر بحر ہزج مسمن سالم میں ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے مفاعل کو پڑھا کہ اس میں ایک وتد مجموع ہے اور دو سبب خفیف ہے، تو اگر یہاں پر بھی ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف آتے ہیں تو بالکل یہ شعر اس وزن پر ہوگا، اس بحر کے مطابق ہوگا، بحر ہزج مسمن سالم کے مطابق۔ اب دیکھیں ہزاروں ہا، ہزا میں دیکھیں پہلا ہے متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، زی بھی متحرک ہے، اس کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن الف ساکن ہے، دیکھیں اس پر سکون کی علامت ہے، یہاں پر آواز رک جاتی ہے، ہزا، دیکھیں الف پر آواز رک گئی، تو یہ ساکن ہے، تو دو متحرک ہے اور ایک ساکن ہے، تو یہ کیا ہوا؟ وتد مجموع، ٹھیک ہے۔ پھر ہے رو، رے متحرک، واو ساکن، تو یہ کیا ہوا؟ سبب خفیف ہوا، ہم نے پچھلے پڑھا، تو ایک وتد مجموع، ایک سبب خفیف، اور ہمیں ایک اور سبب خفیف کی بھی ضرورت ہے تاکہ مفاعل پورا ہو جائے، کیونکہ ہم نے پچھلے پڑھا یہاں کہ ایک وتد مجموع ہوتا ہے اور دو سبب خفیف ہوتے ہیں، یہاں پر ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف آ گئے لیکن ایک سبب خفیف اور بھی باقی ہے، تو اس کے لیے ہم نیکسٹ لفظ کے لیے رجوع کریں گے۔ ہا، واو تو بیچ میں سے نکل گیا ہے متحرک، الف ساکن، تو یہ سبب خفیف ہو گیا، تو ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف اس الف تک، یہ ہو گیا ایک حرکن مفاعیل، ٹھیک ہے۔ ہم چار پورے کریں گے کیونکہ پہلے مصرعے میں چار مفاعیل ہوتے ہیں، دوسرے مصرعے میں بھی چار مفاعیل ہوتے ہیں، تو ہم بھی پہلے مصرعے میں چار مکمل کریں گے اور دوسرے میں بھی چار، تب جا کر یہ شعر بحر ہزج مسمن سالم کے مطابق ہوگا۔ تو ایک مکمل ہو گیا، اب پھر آتے ہیں دوبارہ سے مفاعل، ایک مفاعل ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب دوسرا مفاعل دیکھتے ہیں۔ ہشے، ہے متحرک ہے، شین بھی متحرک ہے، لیکن یہ جو دیکھیں یہ ساکن ہے، اور نون غنہ تو تختی کے دوران ہم بالکل گرا دیتے ہیں، اس کو کبھی شمار نہیں کرتے، تو یہ کیا ہوا؟ وتد مجموع ہو گیا۔ اب دو سبب خفیف چاہیے، اے سی، اے الف متحرک، یہ ساکن، سین متحرک، یہ ساکن، تو یہ دو سبب خفیف ہو گئے، ایک سبب خفیف یہ اور ایک یہ،
تو ایک وتد مجموع دو سبب خفیف، تو یہ ہو گیا مفاعلن۔ ہم نے پڑھا کہ مفاعلن ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف کا مجموعہ ہوتا ہے، تو یہ دوسرا مفاعلن بھی ہمارے ساتھ آ گیا کہ ہر خواہش۔ اب دیکھیں یہاں ہے کی آواز نہیں آ رہی تو اس کو ہم گرا دیں گے، تو پہلا کاف متحرک ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہی بھی متحرک ہے اور رے ساکن ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ وتد مجموع ہو گیا۔ اب دو سبب خفیف چاہیے، تو واو کی آواز نہیں آ رہی، خواہش، تو واو کو گرا دیں گے، ہے متحرک الف ساکن، تو یہ سبب خفیف ہو گیا۔ پھر دیکھیں ہے متحرک شین ساکن، یہ ایک اور سبب خفیف ہو گیا، تو ایک وتد مجموع اور دو سبب خفیف ہو گئے، تو یہ تیسرا مفاعلن بھی بن گیا۔ اب ہم پہلے مصرعے میں چونکہ 4 مفاعلن ہوتے ہیں، اب 3 مکمل ہوئے اور چوتھا باقی ہے، اب چوتھے کی طرف آتے ہیں۔ پدم نکلے، پدم، اب ہے کی آواز نہیں آ رہی، پدم نکلے، اس کو گرا دیں گے، پی کو، ہے کو، ہے کی آواز نہیں آ رہی، اس کو ہم گرا دیں گے۔ پدم نکلے، پے متحرک ہے، دال متحرک ہے، میم ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہوا، کیونکہ وتد مجموع میں پہلے 2 متحرک ہوتے ہیں، تیسرا حرف ساکن ہوتا ہے، تو یہاں بھی 2 متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہوا۔ نکلے، نون متحرک کاف ساکن، تو یہ سبب خفیف، لام متحرک یہ ساکن، تو یہ بھی سبب خفیف، تو ایک وتد مجموع اور 2 سبب خفیف، تو یہ ہو گیا مفاعلن، تو چوتھا مفاعلن بھی ہمارے ساتھ آ گیا۔ تو اب دیکھیں پہلے مصرعے میں 4 مفاعلن آتے ہیں، جس طرح کی او بحر ہے، ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، دیکھیں بحر حزج مسمن سالم، پہلے میں 4 ہوتے ہیں مفاعلن پہلے مصرعے میں، لہذا ہمارے ساتھ بھی یہاں پر 4 مفاعلن آ گئے۔ اب دوسرے مصرعے میں بھی 4 مفاعلن ہونے چاہیے، تب جا کر یہ بحر حزج مسمن سالم ہوگا، 8 مفاعلن اس میں آئیں گے۔ بہت نکلے، اب دیکھیں بہت میں بے متحرک ہے، ہی بھی متحرک ہے، تے ساکن ہے، اس پہ سکون کی علامت ہے، تو یہ وتد مجموع ہے۔ نک لے سبب خفیف ہے، نک پہلا متحرک ہے نون اور کاف ساکن ہے۔ لے میں دیکھیں لام متحرک ہے، یہ ساکن، تو 2 سبب خفیف ہے اور یہ ایک وتد مجموع، تو یہ ہوا مفاعلن، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ 5واں مفاعلن۔ مرے ارمان، مرے میں دیکھیں میم متحرک، رے متحرک، یہ ساکن، تو یہ ہوا وتد مجموع۔ ارمان، سبب خفیف اور ما یہ بھی سبب خفیف، تو 2 سبب خفیف ہو گئے اور ایک وتد مجموع، تو یہاں تک یہ ہو گیا دوسرا رکن مفاعلن، چھٹا مفاعلن، 4 پہلے مصرعے میں ہے اور 2 نیچے آ گئے۔ اب 2 مزید چاہیے تاکہ 8 مکمل ہو جائے۔ دیکھیں نون ابھی باقی ہے، ہم نے ارما تک پڑھا لیکن نون باقی ہے اور نون کی آواز آ رہی ہے۔ آپ پڑھے میرے ارما نلیکن، آپ نون کو دیکھیں اس کی آواز آ رہی ہے، اس کے نیچے زیر ہے ن، تو یہ کیا ہے؟ متحرک ہے، نلیکن، تو نون متحرک، لام بھی متحرک اور یہ ساکن، تو یہ 3 حروف ہے، پہلے 2 متحرک ہے نون اور لام اور تیسرا یہ ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہو گیا۔ کن دیکھیں کاف متحرک ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، تو یہ سبب خفیف ہو گیا۔ اور پھر دیکھیں 2 چشمی ہے تو بالکل ہم بیچ میں سے گرائیں گے، تکتیک کا یہ اصول ہے۔ پھر پے متحرک، رے ساکن، تو یہ ایک اور سبب خفیف ہو گیا، تو 2 سبب خفیف اور ایک وتد مجموع، تو یہ ہو گیا مفاعلن، تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ 7واں مفاعلن بھی آ گیا۔ اب 8واں رہتا ہے، بکم نکلے، 2 چشمی ہے تو بالکل اب پہلے گرا دیتے ہیں اصولوں کے مطابق، بکم نکلے۔ اب دیکھیں یہ رہ گئی ہے، یہ اس کی آواز بھی نہیں آ رہی، لہذا جب اس کی آواز نہیں آ رہی تو ہم اس کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ختم۔ اب یہاں پر صرف بے باقی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، بکم، بے متحرک ہے، کاف بھی متحرک ہے اور میم ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہو گیا۔ نکلے، نون متحرک،
کاف ساکن تو یہ سبب حفیف ہو گیا، لے میں لام متحرک یہ ساکن یعنی پہلا متحرک دوسرا ساکن تو یہ ایک اور سبب حفیف ہو گیا، تو یہ دو سبب حفیف اور یہ ایک وتد مجموع تو یہ ہو گیا مفاعلن، تو یہ 8واں مفاعلن بھی ہمارے ساتھ آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، پس یہ شعر بحر حزج مسمن سالم میں ہے، کیونکہ مسمن سالم میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ 8 مفاعلن ہوتے ہیں، پہلے مصرع میں 4 مفاعلن اور دوسرے میں بھی 4 مفاعلن، لہٰذا یہاں پر بھی دیکھیں پہلے مصرع میں 4 مفاعلن ہے اور دوسرے میں بھی 4 مفاعلن ہے، لہٰذا یہ بحر حزج مسمن سالم میں ہے۔ اللہ حافظ۔